الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعتکاف کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب جائے۔ صحیحین میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ابو داؤد میں انہی سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے تعلق قائم کرے، نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف روزہ کے بغیر نہیں ہے، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد میں اللہ عز و جل کے لیے نیت کے ساتھ اعتکاف ٹھہرنا جو ہے یہ اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہو۔ بلوغ شرط نہیں ہے، یعنی نابالغ جو تمیز رکھتا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن جو غلام ہے وہ اپنے آقا کی اجازت سے اعتکاف کرے گا۔ جامع مسجد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، یعنی بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا، صرف جماعت ہوتی ہے، تو اعتکاف وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے افضل اعتکاف مسجد حرم شریف میں ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں سب سے افضل اعتکاف ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے خانہ کعبہ میں ایک نماز ادا کی اس نے گویا 1,00,000 نمازیں ادا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 50,000 کا ثواب ہے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند رکھے، بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے، کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اب اعتکاف کر سکتی ہے۔ خنسا یعنی جو ہجڑا ہوتا ہے، مسجد بیت میں اعتکاف نہیں کر سکتا، گھر والی مسجد میں، جہاں جس کو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ عورت جہاں گھر میں ایک جگہ مخصوص کرتی ہے کہ یہاں نماز پڑھنی ہے، وہاں ہجڑا جو ہے اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ بنیادی طور پر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب،
کہ اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادہ سے اعتکاف واجب نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے کوئی منت مان لیا ہے، بچہ بیمار ہے، یہ صحیح ہو جائے میں 3 دن اعتکاف کروں گا، تو واجب اعتکاف کے لیے آپ مرد ہیں، مسجد میں اعتکاف کریں گے اور اس دوران روزے بھی رکھیں گے۔ دوسرا ہے سنت موقدہ کہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ میں یعنی آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت موقدہ ادا نہ ہوئی۔ اگر کوئی بندہ یعنی 20ویں روزے کو مغرب کے بعد آیا تو اس نے اگر نیت کی تو اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، اس لیے چاہیے کہ وہ مغرب سے پہلے 20ویں روزے کو حاضر ہو۔ ان 2 اعتکاف کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے، یعنی تیسری قسم جو ہے وہ ایسی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں، آپ اگر نیت کر لیں اعتکاف کی تو آپ کو ثواب مل جائے گا، اور اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ سنت موقدہ اعتکاف کے لیے اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف کیا لیکن روزہ نہ رکھا تو یہ سنت ادا نہ ہوئی بلکہ یہ نفل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔